الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. اس سے بہتر اور بلند صلوات. اس سے بھی بلند صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61. دسترخوان معرفت اہل بیت کو مجلس عزا کہا جاتا ہے. مجھ سے پہلے جو محترم پڑھنے والے علماء کرام ذوی الاحترام اہل بیت کے معارف کے دسترخوان پر آپ کو طرح طرح کی غذاؤں سے آشنا کر رہے تھے، ان میں سے ایک عنوان عظمت اہل بیت کا ہے. فضیلت اہل بیت، عظمت اہل بیت. جہاں مقام اہل بیت ہے وہاں ہماری ضرورت بھی ہے. میں لفظ اور بدل کے کہوں کہ عصمت اہل بیت، جہاں عظمت اہل بیت ہے وہاں امت کی ضرورت بھی ہے. اللہ نے جیسا دین دیا تھا ویسا ہی رہا یا نہیں رہا، اس کی ضمانت کو عصمت کہا جاتا ہے. میں اور آپ فطری طور پر کمال طلب ہیں. ہم سب فطرتاً کمال جو ہیں. ہمارے مزاج میں کمال طلبی پائی جاتی ہے. ہم فطرتاً کمال کی طرف راغب ہونے لگتے ہیں. کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ اہل دل سے تعلقات بناتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال کرسی اور منصب ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی بناتا ہے. کسی کے نزدیک کمال عزت ہے تو صاحبان عزت سے وہ دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال غیرت ہے تو غیرت مندوں سے دوستی کرنا وہ کمال طلبوں کی علامت ہے. یہ سارے کمالات ہیں. کوئی کسی چیز کو کمال مانتا ہے، کوئی کسی چیز کو کمال مانتا ہے، مگر یہ سب ہیں کمال. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں.
اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھ دیے. جی جہاں سارے کمالات کمال پر ہوں وہ اہل بیت کا دروازہ ہے. اور ہم سب میں آپ جیسوں کی اور اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں, ہم سب پیدائشی طور پر 5 نقائص لے کر آئے. عیب لے کر نہیں آئے. ہماری 6 انگلیاں نہیں ہیں, ہماری آنکھیں گدھی میں نہیں لگی ہوئی, ہماری ناک پیٹ پہ نہیں لگی ہوئی, ہمارے 3 پیر نہیں ہیں. اگر یہ چیزیں ہوتی تو یہ عیب کہلاتا. ہم عیب اللہ کے یہاں سے لے کر نہیں آئے, ہم اللہ کے یہاں سے نقائص لے کر آئے. نقائص اور عیب میں فرق ہے. بدن کی خامیوں کو عیب کہا جائے گا, روح کی کمزوریوں کو نقص کہا جائے گا. ہم روحانی طور پر 5 نقائص لے کر آئے. سب سے پہلا نقص, ہم جاہل پیدا ہوئے ہیں. میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں بھائی. کوئی بھی ڈاکٹر پیدا نہیں ہوا, کوئی انجینئر پیدا نہیں ہوا, کوئی عالم مفتی مولانا مجتہد پیدا نہیں ہوا. ہم سب واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا کا مصداق ہیں. ہم سب ماں کے شکم سے ایسے دنیا میں آئے ہیں کہ شے کو بھی نہیں جانتے تھے. ہم پیدائشی طور پہ جاہل پیدا کیے گئے. یہ ہمارا نقص ہے. عیب نہیں کہا میں نے. اگر لفظ عیب بولوں گا تو اللہ پر سوال ہو جائے گا. نقص نہیں ہے, نقص نہیں ہے. اللہ نے ہمیں نقائص دے کر نہیں بھیجا, معاف کیجیے گا عیب دے کر نہیں بھیجا. ہمیں اللہ نے نقائص دے کر بھیجا ہے. توجہ چاہوں گا. ہم وہاں سے نقائص, سب سے پہلا نقص, ہم جاہل پیدا ہوئے ہیں. توجہ میرے ساتھ ہے, میرے ساتھ ہیں آپ؟ گردن ہلائیے, تھوڑی سی بات کیجیے. ہم وہاں سے جاہل, ہم دنیا میں آئے ہیں تو جاہل آئے ہیں. دوسرا نقص جو ہم اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں, ہم دنیا میں آئے ہیں تو بزدل آئے ہیں. بزدل, جی چھوٹے سے بچے کے سامنے ذرا پٹاخہ تو پھوڑیے آپ. جی چھوٹا دل لے کر آیا ہے, ڈر جاتا ہے. ذرا بچے کو گھور کے دیکھیے, رو پڑے گا. یہ عورتیں اور بچے زیادہ جلدی کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ دل ان کا چھوٹا ہے. پیدائشی طور پر بزدل ہیں, ڈرپوک ہیں. ہم آئے ہیں ڈرپوک بن کر, بزدل بن کر آئے ہیں. تیسرا نقص جو ہم لے کر آئے ہیں, ہم وہاں سے آئے ہیں کنجوس بن کر. جی آپ اپنے ہی بیٹے کو ٹافی دے کر واپس مانگ کے دکھائیے. آپ کا ہی بچہ آپ سے ٹافی لے کے آپ کو واپس نہیں دے گا. یہی تو کنجوسی ہے. اور اگر بچہ سمجھدار ہو اور یہ جانتا ہو کہ جنہوں نے دی ہے وہی مانگ رہے ہیں اور واپس کر دے, تو آپ ٹافی کھائیں گے نہیں, ورنہ ساری دنیا کہے گی بچے کی ٹافی کھا گئے. چاہے کتنا ہی آپ کہتے رہیں کہ ہم نے دلوائی تھی, مگر آپ بچے کی اپنی دی ہوئی ٹافی نہیں کھاتے. بچہ بھی نہیں دیتا, اور اگر دے دے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ جیتے رہو, ماشاءاللہ, زندہ باد, کل پوری تھیلی لائیں گے تمہارے لیے. یہ مزاج ہے کہ اگر دینے والا مانگ رہا ہو اور لینے والا واپس کر دے تو ایک کے بدلے میں 10 ملتا ہے. اللہ ہمیں رزق دے کر ہم سے کہہ رہا ہے مجھے قرضہ دے دو. اسے قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لوٹا کے بڑا کر کے دینا چاہتا ہے. ہم پیدائشی طور پر کنجوس پیدا ہوئے ہیں, جاہل پیدا ہوئے ہیں, بزدل پیدا ہوئے ہیں. تھک تو نہیں رہے؟ پیدائشی طور پر کنجوس پیدا ہوئے ہیں. پھر ذرا توجہ بڑھائیے, میں کچھ کہنے جا رہا ہوں. چوتھا نقص جو ہم اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں, ہم پیدائشی طور پر بے غیرت پیدا ہوئے ہیں. کھینچ کر اس لیے بولا ہے تاکہ آپ کو برا نہیں لگے. فوراً بول دیا ہوتا نا میں تو برا لگتا. جی ہم پیدائشی طور پر بے غیرت پیدا ہوئے ہیں. پڑوس کی بچی لے گئی, خالہ آپ کا بچہ بڑا پیارا ہے, اسے کھلانے لے جاؤں, مجھے اچھا لگتا ہے, اسے گود میں لے لوں. اماں نے بھی اپنا بچہ پڑوس کی بچی کو دے دیا. 1 گھنٹے بعد یاد آیا کہ میرا بچہ پڑوس میں گیا ہے, ذرا مانگوں تو صحیح. پڑوس میں جا کے کہا وہ بچہ میرا کہاں ہے؟ کہا وہ تو برابر والی لڑکی لے گئی. برابر والے گھر میں دیکھا تو وہ تیسرے گھر سے نکلا. جو چاہے گود میں لے لے, جب چاہے گود میں لے لے, جو چاہے گود میں اٹھا لے, جو چاہے سر پہ ہاتھ رکھ دے, جو چاہے منہ میں کچھ دے دے. تو یہ غیرت مند کہاں ہے؟ اچھا اگر بچہ کسی اور کی گود میں پل رہا ہو تو وہ تو بے غیرت ہے. اگر پورا ملک کسی اور کی گود میں پالا جا رہا ہو,
پیدائشی طور پر بے غیرت پیدا ہوئے ہیں، ہم پیدائشی طور پہ بے عزت پیدا ہوئے ہیں۔ کھینچ کھینچ کے بول رہا ہوں تاکہ برا نہیں لگے، اصل تو مطلب پہنچانا ہے نا، کوئی توہین کرنا تو مطلب ہی نہیں ہے جی، توہین کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ان مفاہیم کے اوپر غور کیا جائے کہ یہ مطلب کیا ہے۔ ہم پیدائشی طور پر عزت لے کر نہیں آئے، اماں نے جیسا ڈال دیا ایسے ہی پڑے رہے، مکھی بھی نہیں جھل سکتے تھے اپنی، گیلے میں ڈالا تو گیلے میں پڑے رہے جی، ان کی مہربانی کپڑے بدل دیں تو ان کا کرم ہمارے اوپر جی، ایسی عزت لے کر آئیں۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہو جاتے ہیں نا، یہ چل تو رہا ہے مگر اس کی ہوا نہیں ہے، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہو جاتے ہیں نا، یہ افسر لگ جاتے ہیں، گورنر لگ جاتے ہیں، وزیر اعظم لگ جاتے ہیں، اور توجہ میری طرف ہے، وہ میں نے کہہ دیا وہ کر رہے ہیں اپنا کام، تو وہ یہ جو بڑے بڑے افسر لگ جاتے ہیں نا، پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے کیا بات کرے گا، آج وزیر بنا پھر رہا ہے، میں نے اس کا بچپن دیکھا ہے، بچپن جی، کوئی عزت نہیں تھی بھائی، جہاں ڈال دیا جیسے الٹے ہو گئے تو سیدھے نہیں ہو سکتے تھے جی، کرمٹ لے لی تو ادھر کی کرمٹ نہیں لے سکتے تھے جی، یہ عزت لے کر کہاں آئے؟ اب یہ 5 طرح کے نقائص ہم لے کر آئے تھے، اللہ نے یہ نقص رکھا ہی اس لیے تھا کہ ان کے دروازے کے محتاج ہو جاؤ، یہ جو 5 کمالات لے کر آئے۔ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، وہ 5 کمالات لے کر آئے، 5 فضائل لے کر آئے، وہ دنیا میں آئے ہیں تو علم لے کر آئے۔ میں نے یہ اپنی بات کی تھی کہ ہم جاہل پیدا ہوئے ہیں، علی مولا کا تو عالم یہ ہے کہ گود میں آ کے کہتے ہیں تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے کہ علی کہہ رہے ہیں سنا دوں، بھائی علی تو علی ہیں، علی کا بیٹا حسین دنیا میں آنے سے پہلے عالم ہے، لہذا نہ جانے کیا کہا محمد حنفیہ نے امام حسین کے بارے میں امام حسن سے، کہ امام حسن نے بڑا حسین جملہ امام حسین کے لیے فرمایا، 5 جملے امام حسین کے بارے میں امام حسن نے بڑے حسین جملے فرمائے، فرماتے ہیں خبردار حسین بھائی کے لیے کچھ ایسا نہیں سوچو، ان اخی الحسین قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے، امام حسن فرما رہے ہیں وَأَثْقَلُنَا حِلْمًا، میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ ثقیل ہے، بردبار ہے، حلم و بردباری میں، تحمل مزاجی میں ہم سب سے زیادہ مضبوط ہے، وَأَقْرَبُنَا مِن رسول اللہ رحمہ، اور رسول اللہ سے ہم سب سے زیادہ قربت رکھتا ہے، سرکار جسے سب سے زیادہ قریب رکھتے ہیں وہ حسین ہے۔ یہ تیسرا جملہ امام حسن کا امام حسین کے لیے۔ چوتھا جملہ سنیں، فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا۔ صلوات پڑھ لیں حسین مولا کی ذات پہ۔ کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن کو منطوق ہونے سے پہلے، نطق میں آنے سے پہلے پڑھ لیا تھا۔ 5واں جملہ امام حسین کی عظمت پر امام حسن کا، فرماتے کانا فقیہا قبل ان یخلق، حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھے جی، لہذا یہ جب وہاں سے آتے ہیں تو علم لے کر آتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی میرا ایسا بھائی جس کے لیے نئی بات ہو، اس کی تسلی کے لیے ابھی بات کم ہو، مجھے کچھ اور بھی کہنا چاہیے جی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ مبارک رحمان کے اندر؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی اور پھر انسان کو خلق کیا۔ یہ خلقت سے پہلے قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ جو دنیا میں آنے سے پہلے قرآن پڑھے اسے محمد اور علی کہا جاتا ہے۔ یہ وہاں سے عالم دنیا میں آتے ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں دنیا میں کہ علم لے لیتے ہیں۔ اچھا اگر ابھی بھی تسلی چاہیے کسی کو تو میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ دیکھیے بات اللہ کی ہو رہی ہے، جب فضائل اہل بیت کی بات ہو نا، میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہیں آپ اگر مولا علی کے فضائل کی تبلیغ کر رہے ہو، ہم سب کو مولا کی فضائل کی تبلیغ کرنی ہے، صرف مولویوں کا کام نہیں ہے۔ جو آفس میں بیٹھا ہے وہ بھی علی علی کروائے، جو کالج میں جا رہا ہے وہ بھی مولا علی کی بات کرے۔ سرکار کو وہ ملاقات ہی پسند نہیں ہے جس میں علی کی بات نہ ہو
سرکار کو وہ محفل پسند ہے جس میں علی مولا کی بات ہو. بات بھی میں علی مولا کی بات کرنے کی کر رہا ہوں، سنی شیعہ کی بات نہیں کر رہا. مجلس عزا جگہ ہے علی والوں کی، چاہے وہ ہندو ہو یا سنی ہو یا شیعہ ہو. اور ویسے بھی میں مجلس سندھ کے ایک علاقے کے اندر پڑھ رہا ہوں. سندھ کا تو کمال ہی ہے کہ یہاں کا ہندو بھی علی مدد بولتا ہے، یہاں کے سنی کے گھر پہ بھی علم لگا ہوا ہے. پورے پاکستان میں تکفیریوں نے بہت پیسے خرچ کیے، ان کے پیسے کام آئے، مگر سندھ میں ان کے پیسے ضائع گئے. بہت کوشش کی انہوں نے کہ علم اتروا دیں، علم بڑھ گئے اترے نہیں. بہت کوشش کی انہوں نے نیازیں بند کروا دیں، ماتم رکوا دیں، مگر منو مٹی کے نیچے وہ شخص چلا گیا جس نے قبضے کی زمین پر اپنی قبر بنوائی ہے. مگر ماتم تو آج بھی ہو رہا ہے. جی اہل بیت کا ذکر تو عام تر ہوتا چلا جا رہا ہے. لہذا بحث شیعہ سنی کی بھی نہیں ہے، بات مولائیوں کی ہے، بات دل والوں کی ہے. کوئی محفل نبی کو پسند نہیں ہے، کوئی ملاقات سرکار کو پسند نہیں ہے جس میں علی کی بات نہ ہو. فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. مجھے ہر قوم سے پیار ہے اور ہونا چاہیے، مگر سندھیوں سے تھوڑا سا زیادہ پیار ہے، اس لیے کہ دو سندھی جب آپس میں ملتے ہیں تو یا علی مدد کہہ کے اپنی مجلس کو علی کے ذکر سے زینت دیتے ہیں. کم سے کم اتنا تو کریں. بلند تر صلوات. مجھے اندازہ ہے کہ گرمی ہے، اگرچہ میرے بھائیوں نے، ارشاد بھائی نے، ان کے دوستوں نے پنکھے تو شاید ضرورت سے زیادہ ہی لگوائے ہوئے، مگر پنکھوں میں ہی ہوا نہیں ہوگی تو کیا کریں گے. انہوں نے تو اپنا پورا کام کیا ہے، تو یہ آپ برداشت کیجئے. میں بھی کسی حد تک سہارا مل رہا ہے تھوڑا بہت. علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، اہل دقت بیٹھے ہیں، اہل علم تشریف فرما ہیں، دور دور سے لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں، سواریوں میں آئے ہوئے ہیں، اور اس علاقے کے مومنین بھی ہیں. مجھے جلدی نہیں ہے، مگر آپ بھی تھک کے نہیں سنیں. جتنا بلند اور خلوص کے ساتھ صلوات پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. بات آگے بڑھے. سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کروں؟ ماشاءاللہ. یہ گھرانہ وہ ہے کہ جو وہاں سے علم لے کر آئے. بات ایک میں کر رہا تھا سمجھانے کے لیے ان بچوں اور جوانوں کو، جب بھی مولا علی کے فضائل کی آپ بات کریں اور کسی کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اسے کہا کریں کہ ہم اللہ کے قادر ہونے کو ثابت کر رہے ہیں علی کے فضائل کے ذریعے. اللہ جب چاہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے نا. مثلا اگر یہ ہضم نہیں ہو رہا کسی کو، کسی کے حلق سے یہ بات نہیں اتر رہی کہ علی گود میں کیسے بول سکتے ہیں، تو یہ کیسے حلق سے اتر گئی کہ زلیخا کی بہن کا بچہ جو نہ نبی تھا، نہ معصوم تھا، نہ امام تھا، وہ اپنی ماں کی گود میں بول رہا ہے اِنَّ قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ قَبُلَ فَصَدَقَتْ. اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا سچ کہہ رہی ہے. یہ اتنا سا بچہ کیسے بول رہا ہے، دودھ پیتا بچہ؟ یہ قرآن کا واقعہ ہے نا. یعنی اگر اللہ چاہے تو دودھ پیتا بچہ کسی معصوم کے حق میں بول سکتا ہے. تم عام بچے کا بولنا تو مان لیتے ہو، علی جیسے بچے کا بولنا نہیں مانتے جو نبی کی نبوت پر دلیل بن کر آیا ہو. وہ آتے ہیں وہاں سے تو علم لے کر آتے ہیں. جی ایک واقعہ نہیں ہے، ایک معصوم کا واقعہ نہیں ہے. ائمہ اہل بیت کی زندگیوں کے حسین لمحات ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. حشام ابن حکم کہتے ہیں کہ میں امام کو سلام کرنے گیا تو مجھے غلام نے امام کے حجرے تک پہنچایا. امام گہوارے کے قریب کھڑے اپنے نامولود بچے سے، جس کی ابھی کچھ دیر پہلے دنیا میں آمد ہوئی ہے، کچھ کھڑے بات کر رہے تھے. میری طرف حضرت کی پشت تھی. میں کھڑا ہو گیا کہ حضرت جب وہاں سے بچے سے بات کر لیں گے تو پھر مجھ سے بات کریں گے. مجھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ حشام آگے بڑھو اور اپنے آنے والے اور آگے آنے والے امام کو سلام کرو. جی حشام کہتے ہیں میں گہوارے کے قریب گیا اور میں نے جا کے سلام کیا. السلام علیکہ ایھا الطفل الصغیر، ایھا الطفل الصغیر، اے نونہال شیرخوار بچے تم پہ میرا سلام. تو جیسے ہی میں نے موسیٰ بن جعفر کو سلام کیا، گہوارے میں ایک اسی دن کی ولادت کا حال ہے، تو انہوں نے فصیح عربی میں مجھ سے بات کی.
اور کہا حشام 7 دن پہلے تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، اس کا نام تبدیل کر دو، ہمیں وہ نام پسند نہیں ہے۔ اب وہ نام کیا تھا میں نہیں بتاؤں گا، کسی کو بدہضمی نہ ہو جائے۔ ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ کیا کریں، میڈیا بھی ریکارڈ کر رہا ہے اور کسی کو برا بھی لگ سکتا ہے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات۔ بات آگے بڑھے، وہ یہ وہاں سے علم لے کر آئے۔ لہذا میرے بچوں جوانوں، اہل بیت کی سب سے بڑی فضیلت ان کا علم ہے۔ مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یہاں علم کا سمندر ہے، کس کو چاہیے جو میں دینے کو تیار ہوں۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھ علی کو ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ یہ مولا کا فرمان جہاں استادوں کی فضیلت کو بیان کرتا ہے نا، وہاں کوئی اور مطلب بھی ہے اس کا، اور وہ مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جو علی کو ایک حرف بھی پڑھا سکے؟ دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو پڑھا سکے۔ اگر پڑھانے والا ہے تو اسے محمد کہا جاتا ہے۔ زقنی رسول اللہ، زقنی رسول اللہ زقن زقا، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ یہ نہیں فرما رہے جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، فرما رہے ہیں ایسے مجھے علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ اس لیے کہ ماں جو کھاتی ہے وہ پلاتی نہیں ہے، جو پلاتی ہے وہ کھاتی نہیں ہے۔ ماں 4 چیزیں کھاتی ہے تو دودھ پلاتی ہے، لیتی کچھ اور ہے، دیتی کچھ اور ہے، مگر پرندہ جو لیتا ہے وہی بچے کو کھلاتا ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، جیسے اللہ سے لیتے تھے ایسے ہی مجھ علی کو دیتے تھے۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے مگر اس سے اچھا ترجمہ ہونا چاہیے۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا، جس نے نہیں پوچھا وہ مر گیا، جس نے پوچھا وہ سلمان آج بھی زندہ ہے، وہ مالک اشتر آج بھی زندہ ہے۔ سب سے بڑا عنوان فضیلت مولا علی کا علم ہے۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا جو علی مولا کا نعرہ لگاتے ہیں، علی مولا کا نعرہ لگانے والا بچہ جاہل نہیں رہ سکتا۔ علی مولا کا نعرہ لگانے والا تعلیم سے دور نہیں رہ سکتا۔ جتنی تعلیم بڑھے گی اتنا علی کی معرفت بڑھے گی۔ اگر کوئی تعلیم کے رستے سے ہاتھ اٹھا رہا ہے تو علی کی معرفت کا دروازہ بند کر رہا ہے۔ اگر 3 مہینے کا گیپ آ گیا ہے نا، میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں فلاں تعلیم حاصل کر لی، 3 مہینے کے بعد دوبارہ سے سیمسٹر شروع ہوگا، 3 مہینے بعد پھر اکیڈمی شروع ہوگی، تو ڈھونڈو اپنے علاقے کے اندر، اپنے نزدیک شہر کے اندر کہ کہاں وہ 3 مہینے کا کوئی کورس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ 3 مہینے کے لیے میں اکیڈمی میں داخلہ لوں گا۔ فارغ رہنے والا علی والا نہیں ہوتا، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنے والا، خاص طور پر علم حاصل کرنے والا۔ یہ مولا علی کے چاہنے والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کم سے کم کچھ بھی نہ ہو، ممکن ہے کوئی بزرگ یہ کہے کہ بھائی یہ تو آپ نے جوانوں کے لیے بات کر دی، ہم کہاں جائیں؟ جی تو کم سے کم کچھ بھی نہ ہو تو ڈھونڈو مجلس کہاں ہو رہی ہے۔ یہ مجلس ذکر حسین عالمی اوپن یونیورسٹی کی کلاس کو کہا جاتا ہے۔ سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی نا، اس کا ایک کیمپس ہمارے علاقے کا امام بارگاہ ہے، اس کی ایک کلاس یہ امام حسین کی مجلس ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی اس میں کچھ لینے آیا ہے، وہ بزرگ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، وہ مزدوری کرنے والا بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ فیکٹری کا مالک بھی کچھ لینے آیا ہے، جی وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی یہاں کچھ سیکھنے آیا ہے، اور وہ جسے نام لکھنا نہیں آتا وہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ یہاں سب کو کچھ نہ کچھ نصیب ہو رہا ہے۔
کچھ نہیں تو یہ چھوٹا بچہ کم سے کم اس مجلس کے بعد سمجھ لے گا اس حلیے والے ہمارے عالم ہوتے ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی اس سے بہتر اور بلند صلوات. برکتوں اور رزق اور عزت کے لیے بلند تر صلوات. سیلاب زدگان کی غیبی مدد کے لیے بلند تر صلوات. بیماروں کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات. بانی ذاکر اور سامعین کے رزق میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات. ماشاءاللہ. تسلی دیجئے، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ تھوڑا سا آپ کے یہاں بولنے کا رواج کم ہے تو میں بھی بہرحال گزارا کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. تھوڑی گردن ہلا دیں، نفسیاتی مسئلہ ہے کہ کلاس میں اگر طالب علم بھی گردن نہیں ہلاتے نا تو استاد کہتا ہے پتہ نہیں میری سنی جا رہی ہے نہیں. ہم ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے، ایک صاحب ہمیں ایسے گھور کے دیکھ رہے تھے. ہم نے کہا جی ساری مجلس میں ان سے زیادہ سمجھداری کوئی نہیں ہے، ساری توجہ انہوں نے ہمارے اوپر کی ہوئی ہے. کچھ دیر بعد برابر والے کی کہنی لگی تو گر پڑے. بعد میں ہم نے پوچھا جی کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں. صلوات. تو جو بول رہے ہیں میں انہیں کچھ نہیں کہہ رہا، جو نہیں بول رہے میں نے انہیں کہا تھا، ابھی کچھ کہا تھا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب لگ رہا ہے کہ اب مجلس شروع ہو جائے گی تھوڑی دیر میں. سب سے بڑی فضیلت اہل بیت کی علم ہے. اہل بیت جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. دعویٰ کرنے کا عادی نہیں ہوں مگر اطمینان سے بولنے کو اپنے اوپر اعتماد سمجھتا ہوں. میں اعلان کر رہا ہوں کوئی مجھے آ کر بتائے، کوئی ایک مثال بتائے کہ علی مولا نے نبی کے علاوہ کسی سے مسئلہ پوچھا ہو. اور ہم 50 مثالیں دینے کو تیار ہیں کہ کون تھا جس نے علی سے مسئلہ نہیں پوچھا. 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے مولا کے پاس کہ علی کسی مسئلے پر کہیں گے اس کا جواب نہیں آتا. چھٹے سوال کے بعد بھول گئے کہ سوال کیا تھا. مولا نے فرمایا میں بتاؤں تمہارا چھٹا سوال کیا تھا، تمہارا 7واں سوال کیا ہے، تمہارا 8واں سوال کیا ہے. علی سوال بھی بتاتے رہے، جواب بھی بتاتے رہے. جب ان میں سے ایک نے آواز دے کر کہا آپ کا علم علی آپ کا علم نبی کے برابر ہے، تو مولا علی کی پیشانی پر بل آنا شروع ہوئے، ناراض ہوئے. علی فرمایا خبردار میرے علم کو نبی کے علم کے برابر نہ کہو. ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے. مجھے نبی نے زبان چسائی ہے تو میں سلونی کا دعویٰ کرتا ہوں. مولا کا سب سے بڑا عنوان، مجھے اور آپ کو سب سے بڑی عزت اس میں ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں. اگر آپ سے کوئی غیر شیعہ بھائی اور غیر شیعہ میں بھی وہ بندہ کہ جو یہ کہتا ہو کہ علی افضل نہیں ہے، ان کو اگر وہ کہیں نا کہ علی افضل نہیں ہے تو ان سے کہیں کہ علی افضل ہیں اسی دلیل کی بنیاد پر جس دلیل کے بنیاد پر آدم فرشتوں سے افضل ہے. جس کے پاس زیادہ علم ہوگا وہی زیادہ بڑا ہوگا اور افضل ہوگا. آ رہے ہیں دروازے پر پوچھنے کے لیے. کبھی ایسا نہیں ہوا مولا علی نے پوچھا ہو. بہت بڑا نام ہے، میں نام نہیں لوں گا. کہنے لگے یا علی جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ ایسے بتاتے ہیں جیسے آپ کے لبوں پہ رکھا تھا، جیسے آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ سوال کیا ہوگا. آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، ذرا سوچ کے جواب دیا کریں. مولا نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ ہاں یہ روایت ہے، یہ ذاکروں کی پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، یہ حدیث ہے مولا کا، ایک پورے ایک واقعہ ہے یہ. حضرت فرمایا آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہنے لگے 5. حضرت نے فرمایا سوچ کے جواب دیا ہوتا. کہنے لگے انگلیاں اتنی واضح ہیں کہ اس میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا جیسے تمہارے لیے ہاتھ روشن ہے نا، علی کے لیے کائنات روشن ہے. میرے لیے کوئی حجاب ہی نہیں ہے، میرے لیے کوئی حجاب ہی نہیں ہے. لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر میرے سامنے سے حجاب ہٹا دیے جائیں، علی کہہ رہے ہیں، تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا.
یہ جو حجاب نظر آ رہے ہیں یہ تمہارے لیے حجاب ہے، علی کے لیے حجاب نہیں ہے۔ علی اس پار بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے تم اس پار دیکھتے ہو۔ سب سے بڑا عنوان فضیلت مولا علی کا، اہل بیت کا، وہ علم ہے۔ دوسرا بڑا عنوان سخاوت ہے، تیسرا بڑا عنوان شجاعت ہے، چوتھا بڑا عنوان غیرت ہے، پانچواں بڑا عنوان عزت ہے۔ ان مفاہیم کو میرے بچوں، جوانوں، اپنے ذہنوں پر حاکم بنانے کی ضرورت ہے۔ جو علی والا ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، جو علی والا ہوتا ہے وہ کنجوس نہیں ہوتا، جو علی والا ہوتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا، جو علی والا ہوتا ہے وہ غیرت سے دور نہیں ہوتا، جو علی والا ہوتا ہے وہ عزت کو پہچانتا ہے کہ عزت کسے کہا جاتا ہے۔ کسی کے آگے جھکنا اور کسی کے آگے ذلیل ہو جانا یہ علی والوں کی نشانی نہیں ہے۔ ہمیشہ جو سر بلند رہتا ہو وہ علی والا ہے۔ جو نعرہ حیدری لگاتا ہو وہ کہیں جھکے گا کیسے؟ وہ تو ہمیشہ سر بلند رہے گا، وہ تو ہمیشہ آبرومند رہے گا۔ عزت کسے کہا جاتا ہے، اس مفہوم کو بیان کر کے میں آپ سے رخصت لوں گا، مصائب کی طرف جاؤں گا۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ بڑی گاڑی میں آیا ہے کوئی تو وہ عزت والا ہے، مہنگے مکان میں رہتا ہے تو وہ عزت دار ہے، کپڑے مہنگے پہنے ہوئے ہے تو وہ عزت دار ہے۔ یہ مفاہیم عزت کے نہیں ہیں۔ جس شفا خانے میں مجھے اور آپ کو لا کر یہاں بٹھایا گیا ہے نا، مجلس اعزا، یہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے، یہاں بیٹھنے والے کی دید بدلتی ہے، یہاں بیٹھنے والا وہ دیکھتا ہے جو کربلا دکھانا چاہتی ہے، یہاں بیٹھنے والے کی دید ہی کچھ اور ہے۔ سرخ شیشوں کی اگر اینک لگا لی جائے تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے۔ کیا دکھانا چاہتے ہیں ہمیں، کیا دیکھنا چاہیے ہمیں؟ ہماری یہ ظاہری آنکھیں تو دھوکہ کھاتی ہیں۔ پنکھا 3 پروں کا ہوتا ہے مگر جب چل رہا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ ایک تھال گھوم رہا ہے۔ آگ کا انگارہ آپ بیضوی شکل میں دائرے میں اسے گھمائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ویل گھوم رہا ہو آگ کا، جبکہ وہ ویل نہیں ہوتا۔ روڈ پر ہمیں پانی نظر آتا ہے، قریب جاتے ہیں تو سراب ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا۔ آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں، ہوتا کچھ اور ہے۔ کیا دیکھنا چاہیے؟ وہ جو حسین دکھانا چاہتے ہیں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، سامنے سانپ بیٹھا تھا۔ سوچنے لگا آگے بڑھوں گا تو یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، واپس جاؤں، رک جاؤں، آگے بڑھوں، سامنے سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا آگے چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ بعض لوگوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جن کی حیثیت ذہن پہ سوار کر لی جاتی ہے۔ کربلا مجلس حسین ہمیں اعتماد دینے کی جگہ ہے۔ ہماری شخصیت پروری ہوتی ہے مجلس اعزا میں۔ خبردار میرے بچوں، کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو، پائچہ پھٹا ہوا ہو، بٹن ٹوٹا ہوا ہو، اسے ذلیل نہ سمجھنا۔ کسی نے کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو اسے امیر نہ سمجھنا۔ بعض لوگوں کے تو کلف پہ کپڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے، ٹیڑھی ٹیڑھی گردن سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو گردن کلف لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ کو عاجز، ناتوان، فقیر، منکسر مزاج لوگ پسند ہیں۔ جو اپنی شخصیت کے قائل نہ ہوں بلکہ عاجزی کے ساتھ ملتے ہوں وہ اللہ کو اچھے لگتے ہیں۔ بار بار مجلس اعزا میں بیٹھنے کا حکم بھی اسی لیے ہے کہ زمین پر بیٹھو تاکہ تم اپنی ذات سے ہاتھ اٹھاؤ۔ ہم مجلس میں سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ گردن ہلائیے۔ ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں نا۔ مجلس میں جب جاتے ہیں تو جوتیاں باہر اتارتے ہیں، پھر مجلس میں آتے ہیں، فرش پہ جوتیوں کے ساتھ نہیں آتے۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں۔ جو حیثیت ہے وہ باہر ہے، یہاں سب حسین کے فقیر ہیں۔ عزت کا مفہوم اگر لینا ہے تو حسین کے ذکر سے ملے گا۔ خبردار، عزت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سواریاں اچھی ہو جائیں تو بہت عزت والے ہیں بھائی۔ عزت کا مطلب یہ ہے کہ غیر کو، ظالم کو، جابر کو، نااہل کو، ناقابل کو اپنے اوپر اثر نہ ڈالنے دو۔ یہ ہے عزت۔
समझाऊंगा बच्चों को, ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगा, नारे नहीं लगा रहा मैं बैठ के, जो बोल रहा हूँ समझ के बोल रहा हूँ, काम किया हुआ इन मफाहिम के ऊपर तब बात कर रहा हूँ। उलमाए किराम से दुआ चाहिए, इनसे इन मजालिस के हवाले से जो रौनकें हैं उलमा से, उनमें इजाफे की अल्लाह से दुआ है। इज़्ज़त का मतलब ये मफाहिम नहीं है। गैर का असर, आपके इलाके से भी कुछ लोग, आपके अजीज़ों में कुछ बच्चे लंदन कनाडा अमेरिका गए हुए होंगे पढ़ने के लिए, जाना भी चाहिए। सरकार ने फरमाया है कि उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़ जाए। चीन में कोई मदीने वाले कोई कुरान पढ़ने जा रहे थे क्या? मदीने वालों को सरकार चीन भेज रहे, वहाँ कौन सा कुरान पढ़ाया जाता था, वहाँ कौन सी हदीस पढ़ाई जाती थी? चीन का मतलब दूर, मदीने से दूर बहुत था, वरना सरकार साहबा को चीन पढ़ने भेजेंगे क्या जी? चीन का मतलब दूर, दूर चले जाओ जाके अगर जाना भी पड़े तो। अब अगर हमारे बच्चे जवान कनाडा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया लंदन कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो दूर जाने में कोई ऐब नहीं है, मगर याद रहे कि जाके वापस आना है, और वापस आकर वहां का असर नहीं लाना है, अपने अपने आप को मजबूत रखना है। मैंने बहुत सारे जवान देखे हैं जो बाहर जाते हैं पढ़ने, वापस आते हैं तो तोतले होकर बोलते हैं, अरे भाई तुम्हारी जबान को क्या हो गया? क्या 2 साल से अंग्रेजी बोल रहा हूँ। तो तुम जो यहाँ 25 साल से सिंधी बोल रहे थे, जो तुम 25 साल से यहाँ उर्दू पंजाबी बोल रहे थे, ये तुम्हें 2 साल में क्या हो गया? फिर वहां से आने के बाद होलिये भी बदले बदले से होते हैं, तो ये जो कहीं और का असर लेकर आ रहा है ये कमजोर आदमी है। भाई मैं कुछ कहने जा रहा हूं, और जो अपना असर कहीं छोड़कर आ रहा है वो इज्जतदार आदमी है। करबला ने हमें इज्जत का मफहूम सिखाया है। इस पूरे खित्ते में, बर्रे सगीर में सबसे मजबूत आदमी जो बाहर पढ़ने गया और वापस आकर बदला नहीं, वो अल्लामा इकबाल है, मुसव्विर पाकिस्तान, शायर मशरिक जी। अल्लामा इकबाल जर्मनी से डॉक्टरेट कर आए, पीएचडी उन्होंने जर्मनी से की ना, गए वापस आके ज्यादा इनकलाबी हो गए। वापस आके तो रियानियत की बातें होती, वापस आके तो मिसाल के तौर पर जैसा बहुत सारे लोग करते हैं, वापस आके तो बेहयाई की बातें होती, वापस आके ज्यादा इस्लाम समझ में कैसे आ रहा है, ज्यादा कुरान कैसे समझ में आ रहा है, अहले बैत के फजाइल कैसे पढ़ रहे हैं। ये अल्लामा इकबाल जर्मनी से वापस आकर सही क्यों रहे, कैसे रहे, क्या था, क्या उनके पास चीज थी जिसकी वजह से वो बिगड़े नहीं, वो अल्लामा इकबाल ने खुद अपने 2 मिसरों में बताया है, वो मैं हदिया कर रहा हूं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी मनफी असर से बचना है तो अपने आप को तुम्हें इस चीज से संभालना होगा। वो क्या चीज है? फरमाते हैं, खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिशे फरंग। फरंग, फरंग मगरिब यूरोप, फरंगी कहते थे, फरंगी जी। विलायत, विलायत से होकर आ रहे हैं, कहाँ गए थे? विलायत गए हुए हैं। कहाँ से आए? विलायत से पढ़कर आए। विलायत, फरंग, उसे कह रहे हैं खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। जिस आंख में मदीना और नजफ की खाक का सुरमा लगा हुआ हो, वो किसी का असर नहीं लेता बल्कि उस पर असर छोड़ता है। जिसके पास करबला मौजूद हो वो यूरोप से असर कैसे लेगा? जिसके पास नजफ मौजूद हो वो अमेरिका से असर कैसे लेगा? बल्कि वो तो उन पे असर छोड़ेगा जी। फार्मूला ये होना चाहिए कि हमारे पास करबला है और करबला से अच्छी जगह ही नहीं है, लिहाजा करबला का असर जाएगा, करबला पे असर आएगा नहीं। यह है मफहूम इज्जत। अपनी बात को और मिसाल की सूरत में रोशन करने के लिए सहारा चाहूंगा एक मिसाल का। कील, मीख, छाचा वनऊ सिंधी में कोको, ये जो कोको हूंदो आहे न, हिनखे कॾहिं भित में दीवार में हणंदा आहियूं, कॾहिं इन में काठी में, ठीक है। सलवात पढ़े रहा, इससे ज़्यादा मेरी से थोड़ी आगे जाके सिंधी ख़त्म हो जाएगी, तो इतनी ही कबूल फरमा लीजिए। एक सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाला, क्योंकि हर ज़बान की फसाहत और बलागत अपनी है, तो मैं बना नहीं सकता तो बिगाड़ूं भी नहीं ना। तो ये जो कील है ना, कील, इसको 3 जगह पर ठोका जाता है।
جب دیوار میں سے ٹھوکا جاتا ہے تو جتنی مضبوط دیوار ہوگی، تسلی دیجیے تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ، جتنی مضبوط دیوار ہوگی اتنی کیل دیر سے اندر جائے گی. بعض اوقات کیلیں ٹوٹ بھی جاتی ہیں، کہتے ہیں جی فولاد والی کیل لے کر آؤ، کیونکہ دیوار مقابلہ کر رہی ہے، کسی غیر کو اندر جگہ بنانے نہیں دے رہی. یہ جتنی دیر تک مقابلہ کرتی رہے گی کہ غیر کو اندر نہ آنے دے، اتنی ہی زیادہ عزت والی ہے. مگر بالآخر ڈرل سے سوراخ کر کے، مشینیں لگا کر غیر کو اس کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے. وہ ایک حد تک تو مقابلہ کرتی ہے، مگر بہرحال کسی مرحلے پہ آ کے ہار مان جاتی ہے. لوگ بھی تین طرح کے ہیں. دوسری، لکڑی پر کیل ٹھوکی جاتی ہے، وہاں 10 مرتبہ ہتھوڑی مارتے ہیں تو کیل اندر جاتی ہے. لکڑی پہ 2 مرتبہ ہتھوڑی مارنے سے کیل اندر چلی جاتی ہے. وہ اتنی ہی بڑی عزت والی جگہ ہے اور یہ اتنی ہی کم عزت جگہ ہے. یہ جلدی غیر کو جگہ بنانے دے رہی ہے. مگر ایک اور جگہ بھی کیل کو تصور کر سکتے ہیں، اور وہ ہے پتھر. جب پتھر پہ آپ کیل رکھ کر ماریں گے نا، پتھر ٹوٹ جائے گا، غیر کو جگہ نہیں بنانے دے گا. وہ آواز دے کر کہے گا میں مر جاؤں گا مگر غیر کو جگہ نہیں بنانے دوں گا. اسے کہتے ہیں عزت. ہم مر جائیں گے مگر غیر کو جگہ نہیں بنانے دیں گے. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. میرے محترم سننے والوں، کربلا کا پیغام عزت کا پیغام ہے. جو حسین پہ روتے ہوں، جو حسین کے ماتمدار ہوں، وہ اپنے آپ کو ذلیل نہیں کر سکتے. وہ اپنے آپ کو ذلیل نہیں کر سکتے. وہ عزت والے لوگ ہیں. سب سے اچھی تصویر پوری دنیا کے مسلمانوں میں، میں آپ کا نوکر، آپ کا خادم، مولا کا فقیر، پوری دنیا میں سفر کر رہا ہوں. 10 ممالک میں باہر جا چکا ہوں. غیر مسلموں سے ملاقات اور غیر مسلم علاقوں میں، یونیورسٹیوں میں خطاب ہو چکے ہیں. اس بات کو بار بار میں نے محسوس کیا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ اچھا مقام غیر مسلموں کے نزدیک بھی اگر کسی کا ہے تو وہ حسین کے ماتمداروں کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ اچھے مسلمان ہیں، نرم دل بھی یہی ہیں، اچھے اخلاق والے بھی حسینی ہیں، کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے اور کسی سے دبتے اور ڈرتے بھی نہیں ہیں. 56 اسلامی ممالک ہیں. 56 اسلامی ممالک میں ایک ملک ہے جہاں علی ولی اللہ کی اذان رسمی طور پر آتی ہے. سرکاری ٹی وی چینلوں پر، نیشنل میڈیا پر جو اذان مولا کے نام کی آتی ہے وہ ایک ملک میں آتی ہے. 56 میں سے 55 ملکوں میں نہیں آتی. اس ایک ملک کی عزت ایک طرف اور 55 ملکوں کی عزت ایک طرف، پھر بھی اس کی عزت زیادہ ہے. کیسے 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 ہوا ہے یہ ممکن؟ اس لیے کہ وہ حسین کے ماتمدار ہیں. مولا حسین پہ رونا اپنی مملکت کی غذا سمجھتے ہیں. حسین مولا کی عزاداری اپنی مملکت کی عزت سمجھتے ہیں. ہم بھی اپنے اپنی جگہ رہ کر، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے گھروں میں رہ کر امام کے نام پر عزتیں کما سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری دوسروں سے زیادہ عزت ہے. میرے عزیزو، بہت دیر لگا دی میں نے آپ کو، بہت دیر بٹھا لیا، مگر میرا دل کر رہا تھا اتنی دور چل کر آیا ہوں جی. بھائیوں سے مطالبہ کیا کہ بھائی بس چائے پلا دو، مجھے جانے دو. کوئی 15 فیملیاں ہیں جو ہم سے شیعہ ہونا چاہتی ہیں، وہ میرا انتظار کر رہی ہیں کسی علاقے میں. 15 فیملیاں ہیں جو علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھنا چاہ رہی ہیں. میں نے کہا جی پڑھ لو، میرا کیوں انتظار کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے جی آپ کو سن سن کے تو شیعہ ہو رہے ہیں، تو آپ ہی کو سنائیں گے، کلمہ بھی آپ ہی کو سنائیں گے. تو مجھے کیونکہ وہاں پہنچنا ہے، پھر بھی میں نے کوئی ناانصافی نہیں کی ہے. شاید گھنٹہ ہو جائے گا مجھے پڑھتے ہوئے، جلدی میں نہیں تھا. میں سمجھ کے سوچ کے آپ سے میں نے بات کی ہے. میرے بھائیوں کا، آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے برداشت کیا، سنا، تھوڑی دیر بیٹھے رہے. ہم اپنی عزت بڑھا سکتے ہیں
हुसैन को रोका। मेरे बच्चों, अगर रोना ना आए ना कभी मजलिस में, तो अल्लाह से एक कतरा अश्क हुसैन के रोने के लिए, एक आंसू जरूर मांगो। बड़े काम का सरमाया है ये। मुझे नहीं पता कि हमारी और इबादतें यकीनन उनका फ़ायदा है, मगर ये आंसू उन इबादतों की जीनत है। कब्र में जब मौला अली आएंगे ना, कैसा मंजर होगा एक अज़ादार के लिए। खुद अली से हुसैन का पुरसा कहेगा, मौला हुसैन का पुरसा उनके बाबा अली से, ये जो दुनिया में रोता रहा ना, ये खुद मौला अली से कहेगा, मौला आपके हुसैन का पुरसा, वो हुसैन जो सुबह से लाशें उठाता रहा। कोई ऐसा लाशा नहीं था जो इमाम ने किसी और को उठाने दिया हो। जब लाशा करीब पहुंचते थे ना इमाम, और उसका वारिस लाशा उठाना चाहता था, तो बढ़ के कहते थे, ये मेरा मेहमान है, इसका लाशा हुसैन खुद उठाएगा। हत्ता गुलामों के लाशें भी किसी और को उठाने नहीं दी है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हत्ता जॉन जैसे गुलाम का लाशा भी खुद उठाया। और होर जब अपने बेटे का लाशा उठाने लगा, तो इमाम ने आगे बढ़कर लाशा ले लिया। होर ने कहा, मौला ये गुलाम ज़्यादा है। फरमाया, होर जवान की मैयत बाप नहीं उठाता। होर के बेटे का लाशा तो हुसैन ने उठाया, मगर हुसैन के बेटे का लाशा उठाने वाला, बराबर से जनाब ज़ैनब के सलाम की आवाज़ आई। इमाम ने मुड़कर देखा तो जनाब ज़ैनब खड़ी थी। फरमाया, भाई अली अकबर को मैंने पाला था, लाशा भी मैं उठाऊंगी। वाहिद लाशा है करबला में हजरत अली अकबर का लाशा, जो जनाब ज़ैनब ने उठाया है। हुसैन से बहन ने ले लिया, और है भी ऐसे जैसे हुसैन ने लाशा उठाया हो। 4 लाशों पे हुसैन बहुत रोए हैं। एक अली अकबर का लाशा, एक अब्बास का लाशा। मुड़ मुड़ के भाई का लाशा देखते रहे। नहर के किनारे अब्बास का लाशा छोड़कर आ गए। तीसरे लाशे का नाम सुनेंगे, वो है कासिम इब्न हसन का लाशा, अपने पामाल भतीजे का लाशा। रोने वालों, चौथे लाशे का नाम बताऊं? वो लाशा छोटा बहुत था, मगर हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे, कभी उल्टे पैर वापस आते थे, कभी दाएं जाते थे, कभी बाएं जाते थे। 2 साल पहले मुहर्रम में, मुझे याद नहीं है 6 या 7 मुहर्रम थी, एक जवान आया, कहने लगा, मौलाना मैं मछली खरीद के लाया। मैंने अपनी बहन को दी कि मछली पका के दे दो, तो दादी की आवाज़ आई, खबरदार मुहर्रम में मछली नहीं खाते। तो मैंने दादी से कहा, दादी हलाल चीज़ है, क्यों नहीं खाते मुहर्रम में? कहने लगे, जाओ मौलाना से पूछ कर आओ, मुहर्रम में मछली नहीं खाते। तो मैंने दादी के कहने पर आपके पास आया हूँ, बताएं मैं मुहर्रम में मछली खा लूँ या नहीं खाऊँ? जब वो ये बात कर रहा था ना, तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने कहा, मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ, मुझे इसका जवाब नहीं आता। बच्ची की आवाज जब बुलंद हुई तो माँ ने खेमे में सुन लिया कि हुसैन अली असगर को वापस ले आए। जनाब रबाब खेमे के दरवाजे पर आई। इमाम ने जनाब रबाब को दूर से देखा, अपनी ज़ौजा से कहने लगे, रबाब मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? जनाब रबाब ने फरमाया, आप मेरे इमाम हैं, आप हुज्जत खुदा हैं, आप अल्लाह के वली हैं। इमाम ने हवा का दामन हटा दिया। खून में लथपथ बच्चा माँ ने देखा, नन्हे नन्हे लबों पे लब रख दिए, और एक मरसिया पढ़ते हुए कहा, है मेरे लाल ये बता, अरब तो ऊँटनी के बच्चे को भी नहर नहीं करता, क्या तुझ जैसों को नहर किया जाता है? अजरुकुम अल्लाह। गिरिया हो गया, मजलिस मेरे हिस्से की पूरी हो गई।
مگر چہلم کی مجلس ہے نا، چلیے شام چلتے ہیں۔ وہاں ایک قبر سے جناب رباح کو اٹھایا جا رہا ہے۔ حضرت اللہ آپ کو شام لے جائے، بڑی بیوی کو سلام کر کے چھوٹی بیوی کو سلام کرنے جائے، جناب زینب کو سلام کر کے جناب سکینہ کی مزار پہ بھی جائیں۔ جب آپ جائیں نا جناب سکینہ کی قبر دیکھنے تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں، تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا، تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا، تمہاری قبر پہ آتے رہیں گے۔ امام حسین کی قبر پہ جناب زینب پہنچی ہیں، مدینہ جانے سے پہلے کربلا پہنچی ہیں۔ جب بھائی کی قبر دیکھی نا تو اونٹ بٹھانے کا انتظار نہیں کیا جناب زینب نے، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا اور گئی ہیں امام حسین کی قبر پر اور اپنے آپ کو قبر حسین پر گرا کر ایک مرثیہ پڑھا، اے بھائی تمہاری امانت کو شام میں چھوڑ کر آ گئے، سکینہ کو واپس نہیں لا سکی، سکینہ زندان شام میں سو گئی۔ میری بیوی نے 3 دن کربلا میں ماتم کیا اور پھر کربلا سے مدینہ گئی ہیں۔ بس آخری جملے، گریہ ہو گیا، تقریباً ہر آنکھ میں آنسو آ گیا، مجلس کا حاصل مجھے وصول ہو گیا۔ جناب زینب جب مدینہ پہنچی نا، عزادارو آپ بھی جب کسی شہر سے واپس اپنے علاقے میں آتے ہیں اور کئی دن بعد اگر اپنے وطن میں واپس آ رہے ہوں تو 2 کیفیتیں ہم پر ہوتی ہیں۔ ایک کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے جیسے اپنا گھر قریب آ رہا ہوتا ہے خوشی بڑھ رہی ہوتی ہے، اب بیٹی بڑھ کر استقبال کرے گی، اب زوجہ پانی کا گلاس لیے کھڑی ہوگی، اب ماں آگے بڑھ کر گلے لگائے گی، اب بابا پوچھیں گے کہ کیسا سفر رہا۔ زینب مدینے پہنچی ہیں مگر بیوی کو خوشی نہیں ہو رہی، بار بار کہہ رہی ہے نانا کے مدینے مجھے قبول نہ کرنا، میں جب گئی تھی میرا گھر بھرا ہوا تھا، اب میں حسین کو کربلا چھوڑ کر آ گئی۔ دوسری کیفیت، جب ہم اپنے وطن میں واپس آتے ہیں تو ہم اپنے عزیزوں کے لیے تحفے لے کر آتے ہیں، بہن کے لیے یہ لے چلو، بیٹی کے لیے یہ لے چلو، بیٹے کے لیے یہ لے چلو، زوجہ کے لیے بھی کچھ لے کر چلو۔ اب ہم اپنے عزیزوں کے لیے ہدیے لے کر آتے ہیں نا۔ بی بی زینب بھی مدینے میں واپس آئی ہیں، کیا لائی ہیں نبی کے مدینے میں؟ مزار اقدس رسول اللہ پر پہنچی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا حسین کا کرتا نکالا، نبی کی قبر پر پھیلا دیا، آواز دی نانا تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئی، میرا بھائی کربلا میں رہ گیا، حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے، میرا حسین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا اللہ حاجات مخصوص، خاص حاجتیں، منظور حاجتیں، نہ مورد نظر حاجتیں، بیمار، حقوق کی بحالی، سیلاب زدگان کی بحالی، مریضوں کو شفا یابی، نوجوانوں کی تعلیم، روزگار، خواتین کی عفت و پاک دامنی، بچیوں کا مستقبل، بچوں کا مستقبل، علماء کرام کا تقوی و پرہیزگاری، قوم و ملت کی اطاعت و فرما برداری، ملک عزیز پاکستان کے مسائل کا حل۔ یا اللہ ہماری ساری مشکلات کا حل امام زمانہ کے ظہور میں، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اس مجلس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات یا حسین۔